پیدائش مادی، ایک ہے پیدائش روحانی، ایک ہے جنم مادی، ایک ہے جنم روحانی، ایک ہے پیدائش صورتی، ایک ہے پیدائش معنوی۔ اللہ جل اسمہ، بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر جب ہے، اس بچے کو اگر ایک لفظ بول دیا جائے، مثلا کسی بھی چیز کا نام لے کر، ہاتھی، گھوڑا، زمین، آسمان، پھول، رنگ، پتے، درخت، پانی، سمندر، بادل، اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا۔ بالکل یہ الفاظ اس کے لیے الفاظ ہی ہیں، ان کے معنی ہی نہیں جانے گا، نہ جن سے تعلق ہے لفظ کا، جس نسبت ہے جس چیز سے، وہ اس کو بالکل پلے ہی نہیں پڑنے گا۔ جب تک وہ جنم نہیں لیتا۔ جنم لینے کے بعد یہاں آنکھیں اس کی جو کھلتی ہیں تو یہ دیکھتا ہے یہ ندی ہے، پہاڑ ہے، بادل ہے، سمندر ہے، درخت ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بندر ہے، چڑیا ہے، کوا ہے، پھر وہ ساری چیزیں بولتے جاؤ، دیکھتے جاؤ، بتاتے جاؤ، دکھاتے جاؤ، جانتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، پھر خود جان لے گا، دوسروں کو پھر بتائے گا۔ کیونکہ وہ جنم لے چکا مادی، اب مادہ کی چیزوں کو جانتا ہے۔ صورتاً اس کا جنم ہو گیا، جب اس کی جنم ہوئی تو اب وہ جتنی بھی صورتیں ہیں موجود، ان کے اشیاء کے ناموں کے، رنگوں کے، اقسام کے، ان کی ساری چیزوں کا اس کو معرفت اس کو آتی چلی جاتی ہے مادیت کی دنیا میں۔ اسی طرح اگر بیدے بشری میں جب تک بندہ بند ہے، اس کا روحانی جنم نہیں ہوا ہے، اس کا معنوی جنم نہیں ہوا ہے، تو اس کا حال بھی اسی طرح سا ہے کچھ کہ اس کو پلے نہیں پڑتا۔ وہ ساری روحانیت کی دنیا کی باتیں، وہاں کے رنگ، وہاں کے روپ، وہاں کے نظارے، ایسے ہی اس کے ساتھ بات کی جائے تو اسی پیٹ والے بچے کی طرح ہوتا ہے جس کے سامنے ہاتھی، گھوڑا، الو اور چڑیا بلبل کا نام لیا جائے، ایسی بے سود ہے اس کے واسطے، کوئی اس کے پلے پڑنا ہی نہیں ہے۔ اس طرح جس کو روحانی جنم نہیں ہے نا، اس کا حال کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، وہ مادی جنم لیا ہوا بندہ بلوغت کو پہنچتا ہے، بہت ساروں کو جانتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جانتا، پہچانتا ہے، ان کی معرفت گویا عارف مادہ ہو جاتا ہے۔ اور روحانی جنم اس نے نہیں لیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ بلوغت کو پہنچ کر بھی اللہ کو مان کر اس کی عبادت کے لیے کوئی بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اس کے عمل کے انداز کو، حال کو اگر دیکھا جائے، ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک یہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ خود کو خود دیکھے جب کھڑا ہے نماز میں، سبحانک اللہم اپنے ہی منہ سے نکالتا ہے، اپنے ہی منہ سے نکالتا ہے، لیکن وہ اللہ جس کی پاکی کی یہ بات کرتا ہے، اس پاکی کا تصور، اس اللہ کے وجود کا خیال اس کے دل و دماغ پر گزرتا ہی نہیں ہے۔ وَبِحَمْدِكَ لفظ بول دیا، لیکن یہ حمد، تعریف اللہ کی، اس تعریف کا ایک تصور کہ وہ بنانے والے نے کیا کیا حسین چیزیں اور ایسی چیزیں جو کبھی عقل میں نہ سما پائیں بنا دی ہیں، ان کا تصور قائم ہو جائے، اس پہ اس کی حمد قائم ہو جائے، نہیں، وہ بس رپٹ میں چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے روحانی جنم لیا نہیں ہے۔ اگر لیا ہوتا اس کے سامنے اللہ کی پاکی کا میدان بنتا، اللہ کے وجود کا تصور قائم ہوتا، جب وہ نماز کے اندر کھڑا پڑھتا ہے ثنا وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری اصل، تیری اساس
تیری بزرگی بہت بلند ہے. یہ لفظ ایسے نکالتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے بچے کو کوئی بولتا ہو پھول چڑیا گلاب. اس کو بھی پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہوتا، بس الفاظ چل رہے ہوتے ہیں. ان الفاظ کی حقیقت سے یہ نا آشنا ہے. یہ ثبوت ہے کہ اس کا روحانی جنم نہیں ہوا. یہ ثبوت ہے کہ معنوی طور پر یہ پیدا ہی نہیں ہوا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ مجھ سے کہ بھائی ایسے لوگ ہیں 100 برس جن کی عمر ہے، جسمانی روحانی طور پہ پیدا ہی نہیں ہوئے. اور فرمایا ایسے بھی ہیں جن کی عمر 25 برس ہے، روحانی طور 500 سال کی عمر رکھتے ہیں. یہ کیا کون سی عمر ہے؟ میں نے ایک مجذوب حق نواز سائیں سے پوچھا، سائیں تیری عمر کتنی ہے؟ وہ جذب کی حالت میں عمر 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 بس دہراتا جا رہا تھا. میں سمجھا بات یہ جذب میں، یہ میرا سوال ان کو پلے نہیں پڑا. میں نے کہا سائیں تیری عمر کتنی ہے؟ عمر مانا حیاتی زندگی دے سال. ایسے جو بولا افق آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہتا ہے 75,000 سال ہے. عنوان باقی ہے، وقت نکل گیا. یہی ہضم ہو جائے، طبیعت میں پل جائے، پڑ جائے، ہضم ہو جائے، اور اس کے مطابق بندہ اگر اب قدم اٹھانا شروع کر دے، بات بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ الکریم.